آپ سب کو پتہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو آزماتے ہیں، اور آزمائش ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے سب سے نیک لوگوں پر ہی آیا کرتی ہے۔ جتنا آپ نیکی میں زیادہ ہیں اتنی آزمائش زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ بندہ میرا ہی ہے، کیا یہ میرا ہی پیارا ہے، کیا یہ پلٹ کر واپس میرے پاس ہی آتا ہے۔ میں آپ کو ایک زبردست کوٹ بتاتا ہوں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ سلف یہ چاہتے تھے کہ ان پہ آزمائشیں آتی رہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزمائشوں میں انہیں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع ملتا تھا، آزمائشوں میں انہیں اپنے آپ کو چیک کرنے کا موقع ملتا تھا، اور آزمائشوں میں انہیں اللہ کے آگے گڑ گڑانے کا موقع ملا کرتا۔ تو وہ چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بات کریں، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری دعا ڈیلے ہو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو دنیا داری میں پڑے ہوئے، ہمارے لیے بڑی عجیب بات ہے اور بڑی حیران کن بات ہے کہ کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی دعا ڈیلے ہو؟ کیونکہ ہم سے تو ایک منٹ صبر نہیں ہوتا اور ہم شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، دعا نہیں قبول ہو رہی، دعا نہیں قبول ہو رہی۔ اور بائی دا وے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے صبرے کی دعا قبول نہیں کرتا، یعنی کہ جو دعا کرے اور پھر مایوس ہو جائے کہ میری تو دعا قبول ہی نہیں۔ اینی ہاؤ Salaf, they used to wish that, our duas be delayed, because that delay time was the time when they connected to Allah subhanahu wa ta'ala. تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، آزمائشوں سے مت گھبرائیں۔ آئی نو کچھ آزمائشیں کمر توڑ دیتی ہیں، کچھ آزمائشیں، کچھ غم انسان کا سب کچھ لے جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کی سکت سے زیادہ ٹیسٹ نہیں کریں گے، اور یہ صرف اس لیے کہ آپ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کریں۔ ریسنٹلی مجھے کسی نے کہا کہ میرے اوپر اتنی آزمائشیں کیوں ہیں، میرے اوپر اتنی مشکل کیوں ہے؟ جب میں کسی اور کو دیکھوں تو اس کے پاس یہ آسائشیں ہیں، اس کی میرٹل لائف بھی ٹھیک جا رہی ہے، اس کی زندگی بہت اچھی جا رہی ہے، تو میرے ساتھ ہی کیوں؟ تو میں نے کہا کہ دیکھیں، پہلی چیز آپ کمپیئر نہ کریں، کیونکہ ان کا اسکرپٹ اور ہے، آپ کا اسکرپٹ اور ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آپ سے زیادہ محبت ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک کانسٹنٹ آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، اور یہ صرف اس لیے ہے تاکہ آپ ان سے بات کرتے رہیں۔ ہی لوز یو، وہ چاہتے ہیں آپ ان سے گفتگو کرتے رہیں، وہ چاہتے ہیں آپ ان سے گفتگو کرتی رہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرتے رہیں، کرتی رہیں، کیونکہ یہی چیز آپ کی روح کو مضبوط کرے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح اس سچویشن سے نکالیں گے، اس طرح نکالیں گے کہ آپ لوگ دنگ رہ جائیں، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے، اس کو کبھی بھی زحمت نہ سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی آزمائشیں ان کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عافیت والا معاملہ کریں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم۔ بعض اوقات آپ سے شدید محبت کرنے والا انسان آپ کو بے صبرا اور چڑچڑا سا لگنے لگتا ہے، لیکن در حقیقت وہ آپ کو بتائے بغیر بہت سے محاذوں پر تنہا لڑ رہا ہوتا ہے، اور جب لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے تو بے وجہ آپ سے الجھنے لگتا ہے۔ کون کہتا ہے محبت نام ہے رسوائی کا، کب سنا کہ شبنم نے پھول کو میلا کر دیا۔ صبح بخیر۔ اللہ دے دلدار کی خوشبو آندی سرکار۔ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا میلاد والا دن خوشی آیا۔ اچھے تے نیویں دے سونا فرق مٹانا، میلاد دا چند چڑھیا۔ اللہ رب العزت کی قسم کہ یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ ایک مسلم بیٹی کو ہرگز یہ شایع نہیں کہ وہ خود کو میک اپ کے ساتھ آراستہ کرنے کے بعد کیمرے کے سامنے لائیو بیٹھی ہو اور اپنے نبی کی نعت پڑھ رہی ہو۔ نعت گوئی بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، محافل کریں، لیکن یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ اس عورت کے بارے میں تو مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت بے پردہ گھر کی دہلیز کو پار کرتی ہے تو جب تک وہ دہلیز میں دوبارہ داخل نہیں ہو جاتی فرشتے اس پہ لعنتیں کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہ عورت
اپنے محرم کے بغیر خانہ کعبہ میرے گھر کی زیارت کو نہیں جا سکتی۔ جس عورت کے مرنے پر تمام گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ میت کا منہ کوئی غیر محرم نہ دیکھے، اس کو غیر محرم کندھا نہ دے، اس کے جنازے کو ہاتھ تک نہ لگائے، اللہ کی قسم زندہ عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اور اس کے پردے کا معیار تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کی تخلیق کو بھی پردے میں رکھا، فرشتوں کو بھی ظاہر نہیں کیا۔ جس فرد کی یہ منکوحہ کہلائی اسی مرد کی پسلی سے اس کی تخلیق فرمائی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی آواز غیر محرم کے دروازہ دستک دینے پر اس کی آواز میں شائستگی نہیں آنی چاہیے، آواز کرخت ہو کہ کوئی نامحرم اس کی آواز کی جانب کھنچا نہ جائے، اس کی آواز غیر محرم کے لیے کرخت ہونی چاہیے۔ سروں میں گانا تو بہت دور کی بات ہے، آپ اللہ کا فرمان سنیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگی تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ جانتے ہیں سیدہ ام خلا کا جب جوان لخت جگر ایک جنگ میں شہید ہو گیا، آپ کو جب اس کی شہادت کی خبر پہنچی تو ایک ماں کا جب جوان لخت جگر شہید ہو جائے اور اسے شہادت کی خبر پہنچے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے، لیکن ایسے عالم میں آپ نے ایک چادر لی، اپنے حجاب کو اوڑھا، اپنی چادر میں خود کو سمیٹا اور میدان جنگ میں پہنچی۔ لاشے کے لیے آپ کبھی ادھر گھومتی ہیں، کبھی اس طرف دوڑتی ہیں، جستے خاکی کے لیے، لیکن آپ اپنے حجاب کو سنبھالے ہوئے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے اماں تیرا جوان لخت جگر فوت ہو گیا ہے لیکن تو پھر بھی چادر کو سنبھالے ہوئے ہے، تو اس پر ام خلاد نے فرمایا میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا تو فوت نہیں ہو گئی۔ حیا کا معیار کیا ہوتا ہے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ شام کی بیٹی جب اس کے گھر پہ حملہ ہوا، اس کے بچے اور شوہر شہید ہو گیا، خود بھی وہ زمین پہ گری پڑی تھی، لیکن جب نامحرم غیر مرد اس کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے تو اپنے پردے کو سنبھالتے ہوئے اٹھی اور کہنے لگی خبردار مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور دوسری تصویر آپ دیکھ لیں، ریسنٹلی جب سیلاب کی تباہ کاریاں تھی تو آپ دیکھیں اس بہن کے پاس عذر بھی تھا، پانی سب کچھ بہا لے گیا، لیکن اس کی حیا، اس کا پردہ، اس کا حجاب اس کے ساتھ ہے۔ اس کے پاس تو مجبوری تھی، وہ کہہ سکتی تھی کہ میرا حجاب بہہ گیا، لیکن نہیں، وہ پردے کو سنبھالے ہوئے ہے۔ میں نے ویڈیوز میں چہرے پہلے ہی بلر کر دیے ہیں کیونکہ میری غیرت کم از کم یہ اجازت نہیں دیتی کہ میری وجہ سے میری مسلمان بہن بیٹی کا چہرہ کوئی نامحرم دیکھے، کیونکہ مطمع نظر فقط اصلاح تھا، دل آزاری کرنا تو ہرگز مقصود نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، پھر ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ خدارہ محافل کا انعقاد کریں لیکن ادب و آداب کا اور حیا کا دامن نہ چھوڑیں، کیونکہ تمہارا تعلق تو اس دین سے ہے جس کی بیٹی گڑیا بھی خریدے تو دوپٹہ ساتھ لیتی ہے۔ عورت دیوار سے گر جائے تو اٹھ سکتی ہے، معیار سے گر جائے تو پھر نہیں اٹھ سکتی۔ اس لیے تمہیں تو سجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بنت حوا، تجھ پہ تو سجتی ہے حیا بھی کسی زیور کی طرح۔ اگر میری بات سے دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں، کیونکہ دل آزاری مقصود نہیں تھی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کہتا ہے کہ نصیحت کرتے رہو، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ سلام پہنچے۔